پر یہ تھا ہاں جس کو پورے سند وچھید کے ساتھ میں پوری طرح سے جو ہے وہ سواگت کیا ہمارے باقر صاحب نے کہ صاحب بہت دل کی بات ان کی تھی، ان کے دل کی بات یہی تھی، اور لفظوں میں جو معاملہ شہادت کا قافلہ لفظوں میں الجھا ہوا تھا، ورنہ بات وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ یا تو حسینی ہو جاؤ یا یزیدی ہو جاؤ، بس ایک ہی چیز ہے۔ اسی لیے جب ہم کہتے ہیں یزیدیت مرد آباد، یزید مرد آباد نہیں کہتے، یزید تو خالی ایک فرد ہے، یزیدیت پورا ایک کردار ہے جو کھینچ لاتی ہے۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں حسینیت زندہ باد، تاکہ بس ایک بات رہے، یا حسینیت ہوگی یا یزیدیت ہوگی، بس اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ بہت اچھی اچھی باتیں جہاں سے انہوں نے بات شروع کی، رکھتا ہوں میں بھی خانہ کعبہ کی آرزو، مومن نہیں تو کیا ہوا، دل میں خدا تو ہے۔ دیکھیں آپ کے ساتھ بڑی مجبوری ہے کہ آپ خانہ کعبہ جا نہیں سکتے۔ کچھ یہودی خانہ کعبہ اس لیے چلے گئے، انہوں نے کہا کہ صاحب ہم مسلمان ہوتے ہیں، اس کے بعد اپنا کام کر کے پھر یہودی ہو گئے۔ ایسے لوگ ہیں ذمہ دار اور ٹھیکیدار وہاں، تو ان کی سمجھ میں کیا آئے گا۔ ایک شعر جناب مہندر سنگھ کا پیش کرتا ہوں کہ جب وہاں سے لوٹو گے پاؤں دھو کے پی لوں گا، جب وہاں سے لوٹو گے پاؤں دھو کے پی لوں گا، قسمتوں سے ملتی ہے خاک بھی مدینے کی۔ ایک ہندو شاعر کی حسرت دیکھیے، قسمتوں سے ملتی ہے، لیکن آپ کے دل میں کعبہ ہے، آپ کے دل میں مولا ہے، آپ کے دل میں حسین ہے۔ میں اب سرحد پار لائیو azadari.com سے امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگ سن رہے ہیں، اس لیے ان کی نمائندگی بھی ہو جائے۔ میں ہیوسٹن کے شاعر اپنے دوست اپنے کرم فرما جمیل موسوی کے مصرے اس وقت پڑھنا چاہوں گا۔ جمیل موسوی ہیوسٹن میں بیٹھے ہوئے امریکہ میں وہ ایک قطعہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دل میرا خانہ کعبہ کی طرح ہے جس میں، لائیو عزاداری سے جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں وہ بھی سنیں اور آپ بھی سنیں، اس لیے کہ جب آپ نہ سنیں گے تو وہ کیا سنیں گے۔ میں تو آپ ہی کو سنا رہا ہوں، لیکن اگر وہ ہے تو شامل کر رہا ہوں تاکہ غم حسین میں سرحدیں ٹوٹ جاتی ہیں، اس کا ثبوت ملے۔ دل میرا خانہ کعبہ کی طرح ہے جس میں میرے مولا کے علاوہ کوئی آیا نہ گیا۔ کر رہا ہوں، تبرک لے جائیے، پرساد لے جائیے، پرساد لے جائیے اسے۔ ہاں، دل میرا خانہ کعبہ کی طرح ہے جس میں، یہ شعر آپ اپنے اس مندر میں بھی رکھ سکتے ہیں، آپ کا دھرم بھرشٹ نہیں ہوگا۔ میں پیش کر رہا ہوں، دل میرا خانہ کعبہ کی طرح ہے جس میں میرے مولا کے علاوہ کوئی آیا نہ گیا، جشن مولا میں وہ آتے بھی تو آتے کیسے، ان سے آیا نہ گیا ہم سے بلایا نہ گیا۔ دل میرا خانہ کعبہ کی طرح ہے جس میں، دل میرا خانہ کعبہ کی طرح ہے جس میں میرے مولا کے علاوہ کوئی آیا نہ گیا، میرے مولا کے علاوہ کوئی آیا نہ گیا، جشن مولا میں وہ آتے بھی تو آتے کیسے، جشن مولا میں وہ آتے بھی تو آتے کیسے، ان سے آیا نہ گیا ہم سے بلایا نہ گیا۔ یہاں وہی آتا ہے جس کا بلاوا ادھر سے ہوتا ہے، انسان کے چاہے وائے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آئیے اب اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب قرآن پڑھنے والے علی کے فضائل سے چشم پوشی کرنے لگے تو گیتا کو پڑھنے والا پنڈت مدح مولا کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ یہ کچھ بے نظر نظریہ رکھنے والوں کے منہ پہ بھرپور تماچا تھے ان کے مصرے، اور بہت ساری لفظوں کو یہاں مائک سے صرف بھی نہیں کرنا چاہیے ورنہ اسراف بیجا میں وہ سب چیزیں آ جائیں گی، تو میں وہ سب نہیں کہتا، لیکن انہوں نے بہت ذمہ داری سے اپنی بات کی۔ آئیے اب ہم غزل کے اس ماحول کی طرف لے کے چلتے ہیں کہ غزل سے منقبت کیسے نچوڑی جائے۔ میں نے جان ایلیا کے کچھ مصرے پڑھے تھے، اس وقت پھر جان ایلیا کے مصرے پڑھتا ہوں، کیونکہ جب غزل کی بات آتی ہے تو غزل کا ایک پورا عہد ہے جان ایلیا، اور میرے خیال سے جتنی لمبی شاعری اتنی بڑی شاعری جان ایلیا نے غزل کی ہے، میر تقی میر کے بعد نئی غزل میں اتنی طویل شاعری اور اتنا بڑا سفر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ 10 مجموعے چھپ چکے ہیں اور ابھی 4-5 مجموعے اور قیصر وجدی ان کے شاگرد ہیں، ان کے پاس ہیں۔ مجھے ایسے شاگرد بھی بڑے عزیز ہیں، ہو سکتا ہے میری آواز سننا ہو۔ قیصر وجدی پاکستان میں ہیں، میٹرو 1 میں میری ان کی بڑی ملاقات ہوا کرتی تھی۔ جب انہوں نے کراچی یونیورسٹی میں جان ایلیا پہ پی ایچ ڈی کے لیے اپنی سناپسس پیش کی تو یہ ہوا کہ یہ 2-3 مجموعوں کے شاعر پہ پی ایچ ڈی نہیں کرائی جائے گی، ہماری طرح تھوڑی ہے کہ پی ایچ ڈی ہو بھی جاتی ہے اور کرنے والے کو پتہ نہیں ہوا کہ ہم ڈاکٹر ہوئے کب۔
وہاں رجسٹریشن ہونے میں لالے لگ جاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اچھا میں ان کے 10 مجموعے اور رکھے ہوئے ہوں, جب وہ چھپ جائیں گے تب تو مجھے PhD کی اجازت ملے گی. ایسے شاگرد ہوتے ہیں. جون ایلیا نے کیا خوبصورت مصرے کہے ہیں کہ وہ تو قرآن سے لا رہے ہیں دلیل. وہ تو مولا علی سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں, دیکھیں, اور جون ایلیا تو لہجے کا ہی شاعر ہے, وہ تو قرآن سے لا رہے ہیں دلیل, تم میں جلوے تھے کبریائی کے. وہ تو قرآن سے لا رہے ہیں دلیل, تم میں جلوے تھے کبریائی کے. کچھ نہیں ہے نصیریوں کا قصور, کام ہی کیوں کیے خدائی کے. وہ تو قرآن سے لا رہے ہیں دلیل, وہ تو قرآن سے لا رہے ہیں دلیل, تم میں جلوے تھے کبریائی کے. وہ تو قرآن سے لا رہے ہیں دلیل, تم میں جلوے تھے کبریائی کے. کچھ نہیں ہے نصیریوں کا قصور, کام ہی کیوں کیے خدائی کے. کچھ نہیں ہے نصیریوں کا قصور, کچھ نہیں ہے نصیریوں کا قصور. کچھ نہیں ہے نصیریوں کا قصور, کچھ نہیں ہے نصیریوں کا قصور, کام ہی کیوں کیے خدائی کے. ایک شعر اس وقت, اور جب ہم شاعری کی اور غزل کی شاعری کی بات کر رہے ہیں تو آج ہمارے ہاں شاعرات نے بھی غزل میں بہت بھرپور ترجمانی کی, اور اس میں پاکستان بہت آگے ہے. اور ہمارے فخری جعفری صاحب تشریف لے آئے, ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. اور اتنے شارٹ نوٹس پہ ہماری آواز پہ لبیک کہ فخری صاحب تشریف لے آئے, بہترین شاعر. اور آپ دیکھیے گا, آپ انہوں نے جو نئے نئے کلام کہے ہیں, ان کا تو کوئی گرم گرم تازہ تازہ خطا میں نے پڑھا ہی نہیں تاکہ یہ جم کے پڑھ سکیں, ورنہ میں ان کے ساتھ یہ کرتا ہوں, ان کو میں نے بچا رکھا ہے. اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیے گا, پڑھیں گے بہترین اشعار. ایک شعر میں شاہدہ حسن کا پڑھتا ہوں, اور وہ غزل کہتے کہتے اس نے جو ہے ایک شعر کہہ دیا, اس میں ایک لفظ رکھا ہے, اس کو آپ نہ جائیے گا. پاکستان میں جانے کے بعد میں یہ ترکیب جائز ہو جاتی ہے. دشت کربل میں کھڑا سوچ رہا ہے اسلام, دشت کربل میں کھڑا سوچ رہا ہے اسلام, فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے. ہائے ہائے, دشت کربل میں کھڑا سوچ رہا ہے اسلام, فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے. آج کافر کو مسلمان کر کے آج ہمارے ہاں غزل کی شاعری پوری کربلا کے ایک بڑے استعارے کو اپنا موضوع بنائے ہوئے ہے, اور اس کے حوالے سے, اس علامت کے حوالے سے, کربلا کی علامتوں کے حوالے سے بڑی بڑی شاعری ہو رہی ہے. میں اس وقت اس علاقے کی طرف چلتا ہوں. مصور سبزواری کا ایک مطلب مجھے یاد آیا, جو یہ لوگ علامتوں پہ کام کرتے ہیں, مگر یہ مطلب ہمارے یہاں بھی موضوع میں نہیں آیا تھا. وہ شعر بڑا پیارا ہے صاحب, کہ ہر آنکھ سربریدہ یتیموں کی نہر ہے. ابھی آپ حضرت مسلم اور ان کے بچوں کی شہادت پہ گزرے ہیں, اس لیے دیکھیے غزل جو موضوعات اٹھا رہی ہے وہ ہمارے سلام کی شاعری میں نہیں ہے. ہر آنکھ سربریدہ یتیموں کی نہر ہے, یہ شہر بے وفا وہی کوفے کا شہر ہے. ہر آنکھ سربریدہ یتیموں کی نہر ہے, یہ شہر بے وفا وہی کوفے کا شہر ہے. اصل میں المیہ یہ ہے کہ اب پڑھت کے نمبر رہ گئے ہیں, شاعری کے نمبر کم ہو گئے ہیں. بڑا مسئلہ یہ ہے, لیکن ہمارے پاس کچھ ایسے شعراء ہیں جو پڑھت کا بھی نمبر لینے کا ہنر جانتے ہیں اور شاعری کا بھی نمبر لینے کا ہنر جانتے ہیں. اور اس میں جہاں جہاں اردو مشاعرے ہو رہے ہیں اور جہاں جہاں اردو شاعری ہو رہی ہے, وہاں وہاں اعظم شاکری کا نام غزل کے اسٹیج کا بڑا پہچانا ہوا نام ہے. اور آج اس محفل کے ذریعے سے وہ پیغام پہنچائیں گے کہ جب جب اردو شاعری پہ کربلائی وقت پڑے گا تو حضرت عباس کے نام کی محفلیں جذبہ فرات لے کے پیاسے لفظوں کو سیراب کرنے کے لیے آگے بڑھ جائیں گی. تشریف لا رہے ہیں جناب اعظم شاکری صاحب, بآواز بلند نعرہ صلوات سے آپ حسین کے شاعر کا استقبال کریں. فخری صاحب جو ہیں وہ اپنے ساتھ چندر صاحب کو بھی لے کے آئے ہیں اور بیتاب صاحب کو بھی. اب مجھے لگ رہا کہ ان کی صحبت جو ہے وہ دوستو چند شعر پیش کرنا چاہتا ہوں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں تو مشاعرے پڑھتا ہوں غزل کے. آج اس بابرکت محفل میں حاضر ہوں اور یہ میری خوش نصیبی ہے. میں چاہتا, مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے صاحب نیر بھائی, آپ کی نظامت دیکھ کے میں بہت ڈر گیا.
اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیا پڑھوں کیا نہ پڑھوں. میں تو اپنے بھائیوں میں ہے پر بھائیوں میں نہیں ہے. مجھے یقین ہے، اسی لیے میں بلوائیوں میں بھی ایک مولائی کافی ہوتا ہے. میں چند شعر پیش کر رہا ہوں. لازم ایک مطلع دو شعر ملاحظہ فرمائیں. پیاس ہے، صبر ہے، احساس وفادار ہے. بہت اچھا مصرع ہے بھائی. واہ 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 واہ. پیاس ہے، صبر ہے، احساس وفاداری ہے. جان دے دی ہے مگر جنگ نہیں ہاری ہے. پیاس ہے، صبر ہے، احساس وفاداری ہے. بہت بھرپور مسئلہ ہے بھائی اعظم بھائی. واہ واہ واہ. جان دے دی ہے مگر جنگ نہیں ہاری ہے. اب یہ شعر ملاحظہ فرمائیں، میرا حوصلہ بڑھا دیا آپ حضرات نے. جان دے دی ہے مگر جنگ نہیں ہاری ہے. اب خوشی دے کے عبادت میں خلل مت ڈالو. سماعت فرمائیے گا. اب خوشی دے کے عبادت میں خلل مت ڈالو. یہ وہ دل ہے جہاں ہر وقت عزاداری ہے. اب خوشی دے کے عبادت میں خلل مت ڈالو. یہ وہ دل ہے جہاں ہر وقت عزاداری ہے. پیاس ہے، صبر ہے، احساس وفاداری ہے. جان دے دی ہے مگر جنگ نہیں ہاری ہے. ایک منقبت کے 3-4 شعر ملاحظہ فرما لیں. پیر پیمبر بول رہے تھے علی علی. پیر پیمبر بول علی. پیر پیمبر بول رہے تھے علی علی. پیر پیمبر بول رہے تھے علی علی. سارے منظر بول رہے تھے علی علی. سارے منظر بول رہے تھے علی علی. اب دوستو یقین ہے سارے ہی لوگ شریک ہو جائیں گے انشاءاللہ. سارے منظر بول رہے تھے علی علی. پیدائش پر ایسا جشن تھا کعبے میں. سماعت کریں. پیدائش پر ایسا جشن تھا کعبے میں. پیدائش پر ایسا جشن تھا کعبے میں. دیواروں در بول رہے تھے علی علی. دیواروں در بول. پیدائش پر ایسا جشن تھا کعبے میں. پیدائش پر ایسا جشن تھا کعبے میں. دیواروں در بول رہے تھے علی علی. سماعت فرما لیں. آپ خصوصی توجہ چاہوں گا آپ. ساری مچھلی ناد علی میں تھی مصروف. ساری مچھلی ناد علی میں تھی مصروف. ساری مچھلی ناد علی میں تھی مصروف. اور سمندر بول رہے تھے علی علی. اور سمندر بول رہے تھے علی علی. ساری مچھلی ناد علی میں تھی مصروف. اور سمندر بول رہے تھے علی علی. اور دوستو
یہ شعر ملاحظہ فرمایا. میں پھر دعوے سے کہہ رہا ہوں کوئی بھی شخص خاموش نہیں رہ پائے گا انشاءاللہ جس کے دل میں عشق نبی عشق علی. ملاحظہ فرمائیے گا. سارے منظر بول رہے تھے علی علی، باب خیبر اکھاڑ کے جس دم پھینکا تھا. سماعت کریں. بہت بڑے شاعر شہزادہ گلریز صاحب جرار صاحب تشریف فرمایا، خصوصی توجہ چاہوں گا. ملاحظہ فرمایا. دیواروں در بول رہے تھے علی علی، باب خیبر اکھاڑ کے جس دم پھینکا تھا، باب خیبر اکھاڑ کے جس دم پھینکا تھا، شافع محشر بول رہے تھے علی علی، شافع محشر بول رہے تھے علی علی، شافع محشر بول رہے تھے علی علی. میرے جذبوں میں تھی کچھ تاثیر جب، سماعت کریں شعر. میرے جذبوں میں تھی کچھ تاثیر عجب، میرے جذبوں میں تھی کچھ تاثیر عجب، میرے اندر بول رہے تھے علی علی، دیواروں در بول رہے تھے علی علی. کچھ شعر تحت میں وہ ترئی مصرے پر ملاحظہ فرما لیں. وہ ترئی مصرا تحت کا ہی ہے اگر سمجھے والا ہے. نہیں، آپ نے کہا جیسے کہ ترنم میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، بہر پتہ ہی نہیں لگتی، لیکن ہم تو یہ جانتے ہیں صحیح بہر کا اندازہ تو ترنم میں ہی ہوتا ہے کہ مصرا بہر میں ہے یا نہیں ہے. کچھ لوگ جو ترنم سے بھی تختی کرتے ہیں لوگ. انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ پڑھت والے شاعر. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، پڑھت والے الگ بات ہے. اگر آپ کو کوئی ایسا شک لگ رہا ہے تو الحمدللہ میرے 3 مجموعے ہیں. میں ربائی بھی کہتا ہوں. سن لیے. نہیں میں بتا دوں، حضرت کو میں ایک بات عرض کر دوں. میں اگر آپ کو کوئی شک لگ رہا ہے تو میں بھی بیٹھ جاتا ہوں، اور آپ مشکل سے مشکل کوئی مصرع آپ کو لگ رہا ہے تو آپ دے دیجیے گا، انشاءاللہ مصرے موضوع کر کے دکھا دوں گا. میں یہ نہیں کہتا کہ میں شعر کر دوں گا. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا پڑھت والے، آپ نے بتایا. آپ کی شاعری میں بھائی اللہ آپ بھی ان کی عمر کو پہنچے اور لمبی عمر. نہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بچوں کا حوصلہ بڑھانا چاہیے. ہمارے بزرگ ہیں. پڑھت سے مطلب لوگ دنیا میں، سمجھ فرمائیے گا، لوگ دنیا میں کہاں عظمت حیدر سمجھے، لوگ دنیا میں، لوگ دنیا میں کہاں عظمت حیدر سمجھے، یا تو اللہ نے سمجھا یا پیغمبر سمجھے، یا تو اللہ نے. شکریہ 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 شکریہ. میں عرض کر رہا ہوں لوگ دنیا میں کہاں عظمت حیدر سمجھے، لوگ دنیا میں کہاں عظمت حیدر سمجھے، یا تو اللہ نے سمجھا یا پیغمبر سمجھے،
یا تو اللہ نے. شعر ملاحظہ ہو. شہن اخلاق سے شاداب کیے ہیں صحرا. شہن اخلاق سے شاداب کیے ہیں صحرا. اب اس میں ایک لفظ آتا ہے اور وہ، آپ کو اور وہ سمجھنا ہے. شہن اخلاق سے شاداب کیے ہیں صحرا، اور وہ شاداب زمینوں کو بھی بنجر سمجھے. اور وہ شہن اخلاق سے شاداب کیے ہیں صحرا، اور وہ شاداب زمینوں کو بھی بنجر سمجھے. اور وہ شاداب زمینوں کو بھی بنجر. شعر ملاحظہ فرمائے. اس طرح سمجھا ہے عباس نے شبیر کا غم. اس طرح سمجھا ہے عباس نے شبیر کا غم، جس طرح اس کا دکھ ایک گلے تر سمجھے. جس طرح اس کا دکھ ایک گلے تر سمجھے. اس طرح سمجھا ہے عباس نے شبیر کا غم، جس طرح اس کا دکھ ایک گلے تر سمجھے. اب یہ شعر ملاحظہ فرما لیں. یہ حقیقت ہے یہاں صبر و وفا کا مطلب. یہ حقیقت ہے یہاں صبر و وفا کا مطلب. کوئی سمجھا نہیں عباس دلاور سمجھے. کوئی سمجھا نہیں. اور صاحب ایک دوسرا مصرع ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس پر بھی کچھ کوشش کی ہے. ایک مطلع میں نے کہا ہے، بس کلام تو یہ پڑھیں گے مگر سلوات تو آپ ہی پڑھیں گے نا. میں یہ مطلب پڑھ رہا ہوں، ہمارے اساتذہ تشریف فرما ہیں، مجھے نہیں معلوم یہ مطلب ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. یہ بس مطلب ملاحظہ فرما لیں. جو میرا حال ہے وہ زندگی کا حال نہیں. سماعت فرمائیں. دوسرا مصرع. جو میرا حال ہے
وہ زندگی کا حال نہیں، جو میرا حال ہے وہ زندگی کا حال نہیں، میں مر چکا ہوں مجھے کرب انفعال نہیں، میں مر چکا ہوں مجھے کرب انفعال نہیں۔ اب یہ شعر ملاحظہ فرمائیں، مطلع پر تو میں بھی مشکوک تھا، لیکن اس شعر پر آپ حضرات داد دیں گے مجھے یقین ہے۔ میں مر چکا ہوں مجھے کرب انفعال نہیں، غم حسین میں رونے سے چین ملتا ہے، سماعت فرما، غم حسین میں رونے سے چین ملتا ہے، وہ ہے غریب جو اس غم سے مالا مال نہیں، وہ ہے غریب جو اس غم سے مالا مال نہیں، غم حسین میں رونے سے چین ملتا ہے، وہ ہے غریب جو اس غم سے مالا مال نہیں، ہماری پیاس نے سیراب کر دیے صحرا، سماعت فرمائے، ہماری پیاس نے سیراب کر دیے صحرا، ہماری پیاس نے سیراب کر دیے صحرا، ہماری تشنا لبی کی کوئی مثال نہیں، ہماری تشنا لبی کی کوئی، ہماری پیاس نے سیراب کر دیے صحرا، ہماری تشنا لبی کی کوئی مثال نہیں، کمال یہ ہے وفادار بن کے جان دے دو، کمال یہ ہے وفادار بن کے جان دے دو، کسی کے دل کو دکھانا کوئی کمال نہیں، کسی کے دل کو دکھانا کوئی۔ اور دوستو آخری شعر سماعت فرما لیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ شعر جس محفل کے لیے کہا گیا ہے وہ محفل، شکریہ کمال یہ ہے وفادار بن کے جان دے دو، کسی کے دل کو دکھانا کوئی کمال نہیں۔ اب اس شعر سماعت فرمائیں، دبا کے دانتوں سے مشکیزہ یہ وفا نے کہا، سماعت کریں پھر، دبا کے دانتوں سے مشکیزہ یہ وفا نے کہا،
کٹے ہیں بازو مگر حوصلے نڈھال نہیں، کٹے ہیں بازو مگر حوصلے نڈھال نہیں، دبا کے دانتوں سے مشکیزہ یہ وفا نے کہا، کٹے ہیں بازو مگر حوصلے نڈھال نہیں، کسی کے دل کو دکھانا کوئی حضرات میری فہرست میں اتنے شعراء ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ کیسے انہیں جلدی جلدی پڑھاؤں، اور آپ سب کو اب ذرا کم وقت لوں گا، کچھ ضرورتاً تھوڑا سا نظامت کی میں نے۔ حضرات بڑے پیارے پیارے شعر، ہماری تشنہ لبی کی کوئی مثال نہیں۔ بھائی یہ تھوڑا سا عظم بھائی چچا کی باتوں پہ مت جائیے، اور اس عمر تک سب لوگ پہنچیں گے۔ بھائی میں نے آپ کی بات، ہاں معاملہ یہ ہے کہ اچھی آواز، اچھے شعر کے لیے اچھی آواز ویسے ہی ہے جیسے اچھے جسم کے لیے اچھا لباس۔ آپ خوش پوش ہوں تو اچھی بات ہے، اگر شعر ہو جائے تو کیا بری بات ہے۔ تو بہت اچھی شاعری اور بہت اچھے انداز میں آپ سب نے سنا، اور ایک بڑا نازک سا شعر کہ جس طرح اوس کا دکھ ایک گلے تر سمجھے، بہت پیارا سا شعر۔ میں تحور بدایونی کے ایک 4 مصرے پڑھتا ہوں، اور اگلا شاعر ایک ویسے ہی تحت، اور اس کے بعد میں پھر ایک ایسا ہی ترنم آپ سب کے سنے ہوئے ہیں۔ میرے پاس نعیم اختر صاحب بھی ہیں، ساجد صاحب بھی ہیں، ندیم صاحب بھی ہیں، بھائی ان میں سے ایک شاعر کو بلا دوں گا۔ دیکھیے اتنا اشارہ میں نے کر دیا آپ کو۔ تو اب پہلے میں چاہتا ہوں ایک میزبانی کے طور پہ ایک ویسی شاعری کہ میں عالمی سطح پہ، بین الاقوامی سطح پہ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ الہ آباد میں شاعری کا لہجہ کیا ہے۔ لیجیے میں جو شعر پڑھنا چاہ رہا تھا وہ بچا لیتا ہوں، کسی اور موقع پڑھ دوں گا، اس شاعر کو اس کے شعر کے ساتھ آواز دیتا ہوں۔ اور کیا خوبصورت انداز میں انہوں نے کہا کہ طلسم فریب نظر ٹوٹتا ہے، غرور ہوا خواہ زر ٹوٹتا ہے، علی سے کہاں روٹیاں ٹوٹتی ہیں۔ کیا شاعری ہے، کیا لہجہ ہے، علی سے کہاں روٹیاں ٹوٹتی ہیں، علی سے تو خیبر کا در ٹوٹتا ہے۔ یہ جو میں نے 4 مصرے پڑھے ہیں یہ جون ایلیا کے نہیں ہیں، یہ پاکستان کے نہیں ہیں، یہ الہ آباد کے ہیں، یہ انوار عباس صاحب کے ہیں۔ آئیے حضرات، جب میں گزارش کروں گا جناب انوار عباس صاحب، اور گزارش کروں گا اپنے تمام مہمان شعراء سے کہ وہ سنیں اور دیکھیں۔ جہاں ایک طرف آغا سروج صاحب، جرار صاحب اور گلیس صاحب موجود ہیں، حسن صاحب موجود ہیں، وہیں ہمارے الہ آباد کی نمائندگی کرنے والا ایک شاعر کیسا ہے آپ یہ سوچئے۔ یہ ایک فرد نہیں، ایک لشکر ہے شاعروں کا، تشریف لا رہے ہیں جناب انوار عباس صاحب۔ بھائی کیا نظامت کرنا ہے آپ؟ 7-8 شعر حاضر کیے جا رہا ہوں بھائی، ملاحظہ کر لیں، مسئلہ حاضر ہے۔ کیا ہے کہ جبین پر شکن شکوہ و سوال نہیں، جبین پر شکن شکوہ و سوال نہیں، مقام خون تمنا پہ بھی ملال نہیں، جبین پر شکن شکوہ سوال نہیں، ہم مقام خون تمنا پہ بھی ملال نہیں۔ شعر ملاحظہ کریں کہ اسی کے عزم کو کرتے ہیں حوصلے سجدہ، کہ اسی کے عزم کو کرتے ہیں حوصلے سجدہ، مصیبتوں میں جو گھر کے فسردہ حال نہیں، کہ مصیبتوں میں جو گھر کے فسردہ حال نہیں، اور حیات وہ ہے جو چھا جائے بے قراری پر، حیات وہ ہے جو چھا جائے بے قراری پر،
سکون سے زندگی جینا کوئی کمال نہیں. حیات وہ ہے جو چھا جائے بے قراری پر، اور سکون سے زندگی جینا کوئی کمال نہیں. اور سمجھ سکے ہی نہیں جبر و اختیار کا راز، کہ سمجھ سکے ہی نہیں جبر و اختیار کا راز، وہ لوگ جن کی طبیعت میں اعتدال نہیں. سمجھ سکے ہی نہیں جبر و اختیار کا راز، وہ لوگ جن کی طبیعت میں اعتدال نہیں. اور ورق ہے کتاب وفا میں ایک سبق، کہ ورق ہے کتاب وفا میں ایک سبق، جہاں پہ صبر ہے لازم وہاں جلال نہیں. ورق ہے کتاب وفا میں ایک سبق، جہاں پہ صبر ہے لازم وہاں جلال نہیں. ادا کریں شعر کہ عروج حضرت عباس ہے زوال بغیر، کہ عروج حضرت عباس ہے زوال بغیر، رے عروج حضرت عباس کو زوال نہیں. کہ عروج حضرت عباس ہے زوال بغیر، عروج حضرت عباس کو زوال نہیں. وہ بے نیاز سراپا ہے بے نیازی کا، وہ بے نیاز سراپا ہے بے نیازی کا، وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں. وہ بے نیاز سراپا ہے بے نیازی کا، اور وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں. اور نہ تیرے بارے میں انوار سوچے کیوں عباس، نہ تیرے بارے میں انوار سوچے کیوں عباس، ارے تیرے خیال سے اچھا کوئی خیال نہ تیرے بارے میں انوار سوچے کیوں عباس، تیرے خیال سے اچھا کوئی خیال نہیں. تیرے خیال سے کیا کہنا ہے بھائی، واہ واہ واہ. ہاں، گزارش ہے کہ جو شعراء کرام طرحی کلام پیش کر چکے ہوں وہ اپنے کلام کی ایک کاپی جناب رونق صفی پوری صاحب کے پاس جمع کر دیں. ہر سال یہ گلدستہ بھی شائع ہوتا ہے، اور آئندہ سال انشاءاللہ 50واں برس ہوگا تو ایک باضابطہ طور پر ایک مجلہ یا ایک کتاب یا ایک انتخاب شائع ہوگا انشاءاللہ. دفتر کار مشیت کو سنبھالا کیسے، ایک مربی کی طرح خلق کو پالا کیسے، دن میں مزدوری کریں رات کو بانٹیں روٹی، یا علی آپ نے یہ وقت نکالا کیسے. ایسے مصرے کہیں انوار عباس صاحب نے جو ہمارے منقبتی ادب میں رسائی ادب میں ایک بڑا اہم کارنامہ. آئیے اب ہم اس غدیر کے موسم میں اس سرزمین کی طرف چلتے ہیں جسے ولیوں کی سرزمین کہتے ہیں.
جسے فقیروں کی سرزمین کہتے ہیں، جسے درویشوں کی سرزمین کہتے ہیں، جسے معرفت کی سرزمین کہتے ہیں، اور آج بھی شاست حسین، بادشاہ حسین سے لے کے آج تک وہاں جو ولایت کی بات ہو رہی ہے، جشن غدیر اجمیر میں ہو رہا ہے۔ کسی خانقاہ میں یوم حسین، یوم عباس ہونا بڑی بات نہیں ہے، جشن غدیر ہونا بہرحال بڑی بات ہے، اور ہم لوگ شامل ہوتے ہیں۔ وہاں کے سجادہ نشین عبد المنان چشتی اجمیری، آپ سب سنتے ہیں، انہوں نے 4 مصرے کہا، اور وہاں سے میں آپ کو لے کے آتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کا احسان دیکھیے، اللہ کے رسول کا احسان دیکھیے، اسلام لانے والوں کو ایمان دے دیا۔ قرآن پڑھ کے بھٹکے گی امت، اسی لیے خم نبی نے بولتا قرآن دے دیا۔ قرآن پڑھ کے بھٹکے گی امت، اسی لیے خم نبی نے بولتا قرآن دے دیا۔ آئیے اس اجمیر کی سرزمین کی طرف چلتے ہیں، اور اجمیر سے بھی اور اونچے پہاڑی پہ، بلندی پہ، تارا گڑھ سے تعلق رکھنے والے جناب ساجد اجمیری صاحب، یعنی وہ بلندیاں جہاں آسمان سجدہ کرے، وہاں سے تشریف لانے ہوا۔ بہت دور دراز کا سفر طے کر کے آئے ہیں، وہ آپ کے لیے 1000 کلومیٹر سے آئے ہیں، اور آپ ان کے لیے 4 قدم نہیں آ سکتے۔ تھوڑا سا آپ حضرات قریب آ جائیں، تشریف لا رہے ہیں ہمارے مہمان شاعر، اور ایک بار یہ آئے تھے، اس کے بعد 2-3 برس تک نہیں آ سکے۔ ہمارے اعجاز بھائی بھی کوشش کرتے رہے، اور آج وہ تشریف لے آئے ہیں۔ ہم الہ آباد کی طرف سے شکر ادا کرتے ہیں۔ بہترین آواز، بہترین کلام، انشاءاللہ آپ سب پھر ایک بار یاد رکھیں گے، لیکن میں کہوں گا پھر اتنے ہی سال کے لیے آپ غائب نہ ہوئیے گا۔ باواز بلند نعرہ صلوات سے خیر مقدم کریں۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ میں بہت معذرت کے ساتھ کہ نہیں آ پایا، یہ مولا کا کرم ہے کہ پھر ایک بار حاضری دینے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ چند مصرے مولا کی بارگاہ میں سماعت فرما لیں، اس کے بعد جو حکم ہے آپ کا۔ 5-6 سال بعد آئے ہیں آپ؟ جی ہاں، 2009 کے اندر آئے تھے۔ جی ہاں، ایک نعرہ سلوات سے پہلے مصرے پہ سماعت فرما لیں۔ یہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، یہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، علی کے لال کے جیسا کسی کا لال نہیں، یہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، علی کے لال کے جیسا کسی کا لال نہیں۔ شعر سماعت فرمائے۔ زمین پہ کھینچ کے خط شعر تو کھڑا ہی رہا، زمین پہ کھینچ کے خط شعر تو کھڑا ہی رہا، عبور کر لے کسی کی بھی یہ مجال نہیں، عبور کر لے کسی کی بھی یہ مجال نہیں،
شعر سماعت فرمائیں. ملے جو اذن مجھے شاہ کربلائی سے، ملے جو اذن مجھے شاہ کربلائی سے، زمین الٹ کے نہ رکھ دوں علی کا لال نہیں. ملے جو اذن مجھے شاہ کربلائی سے، زمین الٹ کے نہ رکھ دوں علی کا لال نہیں. نبی کے دین کو طوفان سے بچا لائے، نبی کے دین کو طوفان سے بچا لائے، میرے رسول کے جیسی کسی کی آل نہیں. نبی کے دین کی کشتی کو جو بچا لائے، میرے رسول کے جیسی کسی کی آل نہیں. وہ دعائیں مانگ کے دیکھو تو ان کی چوکھٹ پر، دعائیں مانگ کے دیکھو تو ان کی چوکھٹ پر، قبول ہونا یہاں پر کوئی سوال نہیں. قبول ہونا یہاں پر کوئی سوال نہیں. وہ جہاں میں سینکڑوں مل جائے گی مثال، مگر جہاں میں سینکڑوں مل جائیں گی مثال، مگر وفائے حضرت عباس کی مثال نہیں. وہ فراز دار پہ چڑھ کر ثنا علی کی کرے، فراز دار پہ چڑھ کر ثنا علی کی کرے، جہاں میں اب کوئی میسم نہیں بلال نہیں. فراز دار پہ چڑھ کر ثنا علی کی کرے، جہاں میں اب کوئی میسم نہیں بلال نہیں. وہ تمام عمر ہو ساجد کی ذکر مولا میں، تمام عمر ہو ساجد کی ذکر مولا میں، تمنا اور کوئی رب ذوالجلال نہیں.
مثال ہے. ایک نعرہ صلی اللہ تعالی. ایک مطلب 2-3 شعر. اوج پہ اس کے مقدر کا ستارہ ہوگا. اوج پہ اس کے مقدر کا ستارہ ہوگا. نام عباس کا جس نے بھی پکارا ہوگا. ان کے ہونٹوں کا ملک آئیں گے بوسہ لینے. ان کے ہونٹوں کا ملک آئیں گے بوسہ لینے. جن کے ہونٹوں پہ سدا ذکر تمہارا ہوگا. واسطہ دے کے سکینہ کا یہاں مانگ کے دے. واسطہ دے کے سکینہ کا یہاں مانگ کے دیکھ. اتنا مل جائے گا نسلوں کا گزارا ہوگا. واسطہ دے کے سکینہ کا یہاں مانگ کے دیکھ. اتنا مل جائے گا نسلوں کا گزارا ہوگا. اتنا مل جائے گا واسطہ دے کے سکینہ کا یہاں مانگ کے دیکھ. اتنا مل جائے گا نسلوں کا گزارا ہوگا. واسطہ دے کے سکینہ کا یہاں مانگ کے دیکھ. اتنا مل جائے گا نسلوں کا گزارا ہوگا. اس جشن میں ہر سال 2-4 شعر ایسے ہو جاتے ہیں جو پوری دنیا میں چھا جاتے ہیں. جشن عباس میں جنت کا نظارہ ہوگا 2009 میں یہ شعر ہوا تھا. اور آج بھی آپ اس شعر کی کیفیت کو محسوس کریں. اصل میں مسلمانوں میں کئی طرح کے فرقے ہیں. کچھ وہ ہیں جو علی کو پہلا مانتے ہیں اور اپنے کو شیعہ کہتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو علی کو چوتھا مانتے ہیں اور اپنے کو سنی کہتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو اپنے کو کچھ نہیں کہتے اور علی کو کیا مانتے ہیں کچھ نہیں جانتے. بس اٹھتے بیٹھتے علی 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 علی. ان کے یہاں کوئی کاؤنٹنگ وانٹنگ میتھمیٹکس کا کام نہیں ہے. انہی کو صوفی کہا جاتا ہے. ہاں, اور وہی معرفت کے اس منزل میں ہوتے ہیں. قسم خدا کہ آپ کو میں کہاں تک لے کے چلوں اور کن کن منزلوں کی. ایک صوفی شاعر ایران میں تھا, شہریار اس کا نام تھا. علی اے ہمائے رحمت تجھے آیتی خدارا. ایران کا ایک ایک جو آیت اللہ جی نے کہتے ہیں ان سب کو زبانی یاد ہوتا ہے, ورد کرتے ہیں اس صوفی شاعر کے ان مصروں کو. علی اے ہمائے رحمت تجھے آیت خدارا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ الہ آباد میں نظامت کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے. ہاں, میں یہاں اس وقت یہ بات کو کوٹ کر رہا ہوں. میں آیت اللہ مرشی نے خواب میں دیکھا کہ ان کو شہریار جو ہیں وہ یہ شعر سنا رہے ہیں. انہوں نے پوچھا لوگوں سے کہ شہریار کو لے آؤ. آیت اللہ مرشی کے پاس شہریار کو لایا گیا. چونکہ مرجع نہیں جا سکتا, مرجع کے پاس بلایا گیا. انہوں نے کہا کہ ایسا آپ نے کہا ہے؟ کہا کہ ہاں.
ابھی کل ہی تو میں نے کہا، آپ کو کس نے بتایا؟ کہا مجھ کو امام نے بتایا کہ یہ شعر کہا ہے اور یہ پورے منقبت سناؤ. ایک واقعہ آیت اللہ مرشی کا، یہ ان کے ساتھ شہریار کے ساتھ علیہ ہمایہ رحمت تجھی آئے تھے خدا را. اب اس کے بعد وہ ایک بار نجف میں ایک محفل ہو رہی تھی، اور یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم 6 سال سے 13 رجب کی مولا علی کے حرم کی محفل کی نظامت میں کر رہا ہوں. ذمہ داری سے وہاں بیٹھ کے خدمت کرتے ہیں ہم لوگ. وہاں کی یہ جو آرائش زیبائش یہ سب میں ہم لوگ دن بھر ایک غلام کی طریقے سے جو ہو سکتا ہے کرتے ہیں، اور اس کے بعد مولا قبول کرتے ہیں. 6 بار مجھے بلایا ہے انہوں نے، مولا نے. وہی آیت اللہ مرشی کہتے ہیں کہ علماء عرب ہیں، شعراء عرب ہیں، اور ایک آواز آتی ہے کہ عجم کا ایک شاعر آیا ہے اس سے بلاؤ. اور ابھی مجھے وہ منظر یاد آیا جب وجے تیواری نے صرف ایک مصرع پڑھا، بس مصرے پہ مصرے لگائے، دوسرا نہیں پڑھا. اس جشن میں شہریار نے ایک مصرع کہا، اگر بذرہ کرم چشم بوتراب کند. اگر بذرہ کرم، آپ لوگ اردو پہ داد نہیں دیتے مگر فارسی پورا سمجھتے ہیں، چاہے اردو کم سمجھتے ہیں. چچا ہمارے اردو کم سمجھتے ہیں مگر فارسی مکمل سمجھتے ہیں. اگر بذرہ کرم، اگر بذرہ کرم چشم بوت اور آپ کنت. مصرع اتنا بھاری تھا کہ دوسرا مصرع لگ نہیں رہا تھا. اور تضمیر کتنی مشکل ہوتی ہے کہاں. اور اس وقت ابھی جو تضمیر کا منظر ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں، سنیں، ذمہ داری سے اپنی بات کہہ رہا ہوں میں. اگر بذرہ کرم چشم بوت اور آپ کنت، دوسرا مصرع نہیں لگ رہا ہے. شہریار نے، ایران کا شاعر، عرفان کا شاعر، معرفت کا شاعر، مولا کی زری میں ایک سلپ پہ یہ مصرع دیا، مولا تضمین عطا ہو جائے. شاعر اگر مصرع لگاتا تو اوپر کا مصرع لگاتا، مگر مولا نے مصرع کو ارتقا دیا. شاعر الٹا چلتا ہے، مولا سیدھا عطا کرتے ہیں. یہ شاعری کرنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں، یہ شاعری کرنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ مصرع ثانی پہلے کہا جاتا ہے، مصرع اولا بعد میں کہا جاتا ہے، ورنہ طرح نہ دی جاتی. اگر بذرہ کرم چشم بوت اور آپ کنت، اس کو جو مصرع مولا کے ہاں سے ملا وہ سنیے. اور مصرع لگے کہ ہاں الہ آباد میں پڑھا جا رہا ہے ورنہ مولا سے شکایت کروں گا. اگر بذرہ کرم چشم بوت اور آپ کنت، برآسماں رود و کار آفتاب کند. برآسماں رود و کار آفتاب کند. اگر ذرے پہ ابو تراب کی چشم کرم ہو جائے تو وہ آسمان پہ جائے اور وہی کرے جو آفتاب کرتا ہے. یہ عطائیں ہوتی ہیں اس بارگاہ کی. اور صوفیہ اور خانقاہوں میں رہنے والوں کی منزل مفتی ابوذر وارسی، اس لیے کہ آج کل تو خانقاہوں میں بھی کچھ گھپلے ہونے لگے ہیں تھوڑے موڑے. میں کیا بتاؤں، میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات، ورنہ میں نے مفتیوں کے مصرے مجھے یاد ہیں، شعر یاد ہیں، اور میں گھنٹوں تک ان کے شعر سنا سکتا ہوں. مفتی ابوذر وارسی کے آج پہلی بار یہ مصرے میں پڑھ رہا ہوں. خدا ہے، مصطفیٰ ہے، مرتضیٰ ہے. جہاں تک آواز پہنچے مفتی ابوذر وارسی کے مصرے میں پیش کر رہا ہوں. خدا ہے، مصطفیٰ ہے، مرتضیٰ ہے، کسی دیگر سے مجھ کو کام کیا ہے. خدا ہے، مصطفیٰ ہے، مرتضیٰ ہے، ارے کسی دیگر سے مجھ کو کام کیا ہے. سگے دنیا جو بھونکے بھونکنے دو، علی مرتضیٰ شیر خدا ہے. سگے دنیا جو بھونکے بھونکنے دو، سگے دنیا جو بھونکے بھونکنے دو، سگے دنیا جو بھونکے بھونکنے دو، علی مرتضیٰ شیر خدا ہے. آئیے حضرات، یہ سب ہو چکا. اب آئیے معرفت کے وہ مصرے مجھے یاد آ گئے، اور وہ مصرے میں پڑھ کے اس شاعر کو آواز دوں گا. مسلک سمجھ میں آئے تو پھر کھل کے بات ہو، مسلک سمجھ میں آئے تو پھر کھل کے بات ہو. ایسے نہیں اگر آپ نے مصرے کو صحیح اٹھایا تو میں اسے بلا دوں گا، ورنہ چندن کو آواز دے دوں گا. مسلک سمجھ میں آئے تو پھر کھل کے بات ہو. آئیے سنیے اس مہمان شاعر کو، بہت دور دراز کا سفر طے کر کے آیا، میں پیش کر رہا ہوں برہان پور مہاراشٹر کی سرزمین سے اس وقت آپ کے بیچ آئے ہوئے ہیں. مسلک سمجھ میں آئے تو پھر کھل کے بات ہو، ہم تو علی کے ساتھ ہیں، تم کس کے ساتھ ہو. مسلک سمجھ میں آئے تو پھر کھل کے بات ہو، ہم تو علی کے ساتھ ہیں، تم کس کے ساتھ ہو. اتنے برجستہ، جستہ اور برجستہ، ساختہ اور بے ساختہ
مصروں کے خالق جناب نعیم اختر خادمی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ آئیے حضرات، خانقاہوں اور تصوف اور ان بارگاہوں سے نسبت رکھنے والوں کی نمائندگی کرنے کے لیے آج کیمرے میں یہ ثابت ہو جائے کہ خانقاہ اور امام باڑے میں کیا رشتہ ہے، ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ ہم تو علی کے ساتھ ہیں، تم کس کے ساتھ ہو؟ واہ واہ، میں باقر بھائی کے ساتھ ہوں۔ پھر سے ہی مان لیا کیا